بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت زینب بنت ابی معاویہ ایک جلیل القدر صحابیہ اور قرآن و فقہ کے عالم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ وہ خود بھی تفسیر و حدیث اور فقہ اور فتاوی میں مہارت رکھتی تھیں۔ جزائر عرب کے ایک سرسبز و شاداب پہاڑی علاقے طائف کے ایک نامور خاندان میں جنم لینے والی اس خوش نصیب خاتون کو اللہ تعالی نے عرب کے روایتی حسن و دلکشی کے علاوہ نہایت اعلیٰ سیرت و کردار سے بھی نوازا تھا۔ بچپن ہی سے اعلیٰ کردار کی حامل اور عفت و عصمت کی پیکر تھیں۔ سخاوت و فیاضی اور انفاق فی سبیل اللہ میں بہت ممتاز مقام رکھتی تھیں۔ وفاداری اور وفا شعاری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ اسلام کی صداقت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت دل پر منقش تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی قربت و محبت نے سیرت و کردار میں وہ انقلاب برپا کیا کہ ظاہری خوبصورتی، مال و متاع، جاہ و جلال اور حسب نسب ثانوی حیثیت اختیار کر گئے۔ شوہر کا انتخاب۔ سن بلوغت کو پہنچی تو قبیلے اور قبیلے سے باہر بہت سے سردار، رئیس اور دولت مند نوجوان ان سے شادی کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے دنیاوی دولت ٹھکرا کر اصحاب صفہ کے ایک فقیر صوفی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ہم سفر بنایا، جن کا جسم لاغر، قد قدرے پست، رنگ گہرا گدمی اور ٹانگیں اتنی پتلی تھیں کہ اکثر لوگوں کی تفریح طبع کا باعث بنتی۔ ایک موقع پر سفر کے دوران مسواک توڑنے درخت پر چڑھے تو نیچے کھڑے افراد کو ان کی پتلی سوکھی ٹانگیں نظر آئیں، بے اختیار ہنسنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، کل روز قیامت یہ ٹانگیں میزان عدل میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گی۔ ایک سوال لوگوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا کہ آپ صاحب ثروت ہیں اور خوب رو بھی، بے شمار دولت مند نوجوانوں کے رشتے ٹھکرا کر اصحاب صفہ میں سے ایک مفلس شخص کو اپنا شریک سفر کیوں چنا؟ اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ آج کی مسلمان بچیوں کے لیے باعث تقلید ہے۔ فرمایا، ظاہری حسن فانی ہے، مردانہ و جاہت تو زہد و تقوی، صدق و صفا، توکل علی اللہ، حسن اخلاق، حق گوئی اور بے باکی اور شجاعت اور بے خوفی کا نام ہے۔ اصل چیز انسان کی اندرونی خوبصورتی ہے، اور میرے شوہر اس سے مالا مال ہیں کہ ان کا سینہ کلام الہی سے لبریز، دل اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خاص نے انہیں کندن بنا دیا ہے۔ وہ نہایت رقیق القلب، فصیح اللسان، شیریں کلام اور محبت و شفقت کا خزینہ ہے۔ ان کی آنکھوں میں حیا، دل میں سوز و گداز، ہاتھوں میں بلا کی قوت اور قدموں میں حیرت انگیز ثبات ہے۔ ان کی تلاوت دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے علم و معرفت سے بڑا اچھا گل قرار دیا، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و سنت کا عالم کہا۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو لبوں سے پھول برستے ہیں۔ ان کی قرات کا سحر انگیز انداز سننے والوں کو اپنا اسیر کر لیتا ہے۔ میرے شوہر کا فقیری میں بھی شاہانہ انداز ہے۔ اتنی نعمتوں کے بعد مجھے اور کیا چاہیے؟ حسب نسب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زینب اور عرفیت رائتا ہے۔ سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت زینب بنت عبداللہ ابی معاویہ بن عتاب بن اسد بن خازرہ بن حتیت بن جشم بن ثقیف۔ بنو ثقیف سے تعلق تھا
جو عرب کے نہایت طاقتور اور جنگجو قبائل میں سے ہے۔ یہ قبیلہ مکے سے 60 میل دور مشرق کی جانب سرسبز و شاداب علاقے طائف میں آباد تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے 10 شوال نبوی میں جب یہاں تشریف لائے تو قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دیں۔ اللہ نے پہاڑ کے فرشتے کو ان کی تباہی کے لیے بھیجا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کے سردار مالک بن عوف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہوئے اور پھر پورا قبیلہ دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حجاج بن یوسف کا تعلق بھی اسی بنو ثقیف سے تھا۔ ثواب عظیم سے محرومی کا غم، عرب خواتین مختلف فنون میں مہارت رکھتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بھی گھریلو دستکاری میں خاصی ماہر تھیں۔ ان کے ڈیزائن کردہ خواتین کے ملبوسات اور گھریلو استعمال کی دیگر اشیاء بےحد پسند کی جاتی اور طائف مکے کے بازاروں میں ان کی بہت مانگ تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کام سے معقول آمدنی ہو جاتی تھی۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا، لہٰذا گھر کے تمام اخراجات انہی کی آمدنی سے پورے کیے جاتے۔ وہ نہایت سخی اور فیاض تھی، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کر کے خوشی محسوس کرتی۔ ایک دن اپنے شوہر سے بولی، میں جو کچھ کماتی ہوں وہ سب آپ اور آپ کی اولاد پر خرچ ہو جاتا ہے، میرے پاس صدقہ و خیرات کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا، جس کے سبب ضرورت مندوں کی امداد نہیں کر پاتی اور یوں ثواب عظیم سے محروم ہو جاتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زوجہ محترمہ کی افسردگی محسوس کرتے ہوئے فرمایا، جو قدم تمہارے فائدے کے لیے ہو اور جس میں تم اپنی آخرت کا بھلا محسوس کرتی ہو وہی کرو، مجھے تمہارا نقصان گوارا نہیں، اور جہاں تک رہی میری بات اور میری بچیوں کی تو تم اس کی قطعی فکر نہ کرو۔ حضرت زینب نے اس جواز سے مطمئن نہ ہوئی، چنانچہ اپنا سوال لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ قرابت داروں کو دینے کا دوہرا ثواب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کے گروہ، صدقہ دیا کرو اگرچہ زیور بیچ کر دینا پڑے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ یہ حکم سن کر میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا، عبداللہ تم ایک مفلس آدمی ہو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ خواتین صدقہ دیا کریں، تو تم جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرو کہ اگر میں تمہیں صدقہ دے دوں تو کیا ادا ہو جائے گا اور کیا مجھے صدقے کا ثواب ملے گا؟ حضرت عبداللہ نے مجھ سے کہا، تم خود ہی جا کر معلوم کر لو۔ ان کا یہ جواب سن کر میں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو دیکھا کہ دروازے پر انصار کی ایک عورت بھی اسی مقصد کے لیے کھڑی ہے۔ ہم دونوں کے اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے سوال کا جواب معلوم کر کے بتا دیں، لیکن ہمارا نام نہ بتائیں۔ حضرت بلال واپس پلٹے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہمارا سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کون عورتیں ہیں؟ انہوں نے بتایا، ایک انصار کی عورت ہے اور دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ حضرت زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایسا کرنے میں انہیں دوہرا ثواب ملے گا، ایک ثواب تو قرابت داروں سے حسن سلوک کا اور دوسرا صدقے کا۔ مسلمان شوہر کی گھریلو مصروفیات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کس طرح وقت گزارتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا، ویسے تو ان کی زیادہ تر وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس یا جہاد میں گزرتا۔
لیکن جب گھر آتے تو اندر آنے سے پہلے دروازے پر دستک دیتے، پھر کھنکھارتے ہوئے اندر داخل ہوتے، سلام دعا کے بعد ہم سب کا حال احوال دریافت کرتے، کوئی تازہ حدیث مبارکہ سنتے تو ہم سب کو بٹھا کر اس کے بارے میں بتاتے، گھر کے اندر قرآن و سنت کے احکامات کی مکمل پابندی کرواتے، بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھرپور توجہ دیتے، گھریلو کاموں میں میرا ہاتھ بٹاتے اور بازار سے سودا سلف لاتے۔ وفات: حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد اور وفات کے بارے میں بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ تاریخ میں ان کے صرف ایک صاحبزادے حضرت عبیدہ کا ذکر ملتا ہے، جو اپنے زمانے کے مشہور عالم اور محدث تھے۔ ان سے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے احادیث روایت کی ہیں، تاہم ان کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ حالات و واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت زینب بھی حضرت عبداللہ بن مسعود کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں، جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے تیسرے خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 32 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کوفہ کا درویش گورنر حضرت عبداللہ بن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں گوشہ تنہائی سے نکال کر محاذ پر بھیجا۔ جب محاذ سے واپس آئے تو انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ تب بھی ان کی درویشی کا یہ عالم تھا کہ گورنر ہاؤس میں ایک چٹائی، ایک کمبل، کپڑے کے 2 عدد جوڑوں، 2 چادروں اور چند برتنوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ 10 سال تک گورنر رہے اور اس عرصے میں کوفے کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ سورہ واقعہ کا کمال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے دوران گفتگو کہا، اے ابن مسعود، میں تمہاری بچوں کے لیے وظیفہ جاری کر دوں گا۔ یہ اس وظیفے کا ذکر تھا جسے انہوں نے کافی عرصے سے لینا ترک کر دیا تھا۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، امیر المؤمنین، آپ میری بچیوں کی فکر نہ کریں، میں نے انہیں تلقین کر دی ہے کہ ہر شب سونے سے پہلے سورۃ واقعہ کی تلاوت کر لیا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورۃ واقعہ پڑھے وہ کبھی بھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا اور نہ کبھی اس کے رزق میں کمی آئے گی۔ اس واقعے میں کہیں بھی اہلیہ اور بیٹے کا تذکرہ نہیں۔ اگر وہ اس وقت حیات ہوتے تو بچیوں کے ساتھ ان دونوں کا ذکر بھی ہوتا۔ اس سے یہی گمان ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔